نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 2 days شارٹ کورس اسلامی قانون وراثت کا انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چھوٹا سا اس کا انٹروڈکشن دیں گے کہ وراثت کی امپورٹنس کیا ہے، کہ وراثت ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے، اور آج کل جو ہمارے طریقہ کار ہیں وراثت کے اس میں کیا کیا فالٹس ہیں اور کیا کیا ہم اس میں شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو ہم اس کی امپورٹنس قرآن کے لحاظ سے بیان کریں گے، جیسے کہ قرآن کی آیت میں ہے سورۃ النساء آیت نمبر 11 یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور آیت کے اختتام پر مزید تاکید فرمائی فریضۃ من اللہ، جیسا کہ آپ کو ہمارے چارٹ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ فریضۃ من اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں۔ احکام میراث کے آخر میں ترغیب و ترہیب اس طرح سے فرمائی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو وراثت پر عمل کرنا ہے ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ اسے ہمیشگی والے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اب یہاں پہ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 13 میں وہ بینیفٹس ہیں، وہ فائدے ہیں اگر ہم اس پہ عمل کریں گے جو ہمارے پاس حدود دی گئی ہیں وراثت کی، اور دوسری آیت نمبر 14 میں اس کا اگینسٹ ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا جس سے میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ پھر ابھی تک ہم نے جو ہے قرآن کے لحاظ سے امپورٹنس دیکھی کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے قرآن میں، اور اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ حدیث میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میراث کی تاکید اس طرح فرمائی ہے، جیسا کہ ہمیں چارٹ میں نظر آ رہا ہے، حدیث جو لکھی گئی ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض وأن العلم سيقبض وتظهر الفتنة حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها۔ علم میراث سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھلاؤ، کیونکہ مجھے بھی فوت کیا جائے گا اور علم میراث قبض کر لیا جائے گا، اور فتنے ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ 2 آدمی مقررہ حصے میں اختلاف کریں گے اور کوئی ایسا آدمی نہ پائیں گے جو ان میں فیصلہ کر سکے۔ تو یہ ہم نے امپورٹنس علم میراث کی قرآن اور حدیث کے لحاظ سے چھوٹا سا مختصراً سا ہم نے دیکھ لیا کہ کیا امپورٹنس ہے۔ اب ہم پڑھیں گے وراثت کے مبادیات۔ جو جیسے ہمارے پاس کوئی بھی علم ہوتا ہے اس کے مبادیات ہوتے ہیں کہ اس میں اس کا موضوع کیا ہے، یعنی آبجیکٹیو کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، کہ ہم اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، حکم کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ ساری باتیں ہیں وہ جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وراثت کے مبادیات، تعریف کیا ہے؟ فقہ و حساب کے وہ اصول جاننا جن کے ذریعے سے ترکے میں سے وارثوں کے حصے معلوم ہو سکیں۔ علم میراث کا موضوع ترکے اور اس کے مستحق ان کے حصے ہیں۔ غرض و غایت اس علم کی حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے، یعنی کہ اب ہم تعریف کیسے کے دیکھ رہے ہیں، فقہ و حساب کے وہ اصول جاننا، یعنی ہمارا جو ایک فقہ ہوتا ہے جس میں ہم سارے اصول نکالتے ہیں جس سے، تو ان کے وہ اصول جانا جن کے ذریعے سے ترکے میں وارثوں کے حصے معلوم کیے جا سکیں۔ ترکہ وہ ہے جو کہ مال
کسی بھی مرنے والے نے چھوڑا اس کو ہم کہیں گے ترکہ، اور اس کے بعد جو اس کے ذریعے کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا وہ اس کو ہم کہیں گے کہ وارثوں کے حصے معلوم کرنا، کہ ہر ایک کا کتنا کتنا حصہ ہے اس میں یہاں سے معلوم کیا جائے گا۔ ان میں میراث کا موضوع، اب اس کے جو مین جو آپ ٹاپکس کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ترکہ یعنی کہ جو چھوڑا ہوا مال ہے، اس کے مستحق یعنی کہ جو وارث ہیں، اور ان کے حصے یعنی جو ان کے پارٹیشن حصہ سے بھی ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہمیں ملتا ہے۔ غرض و غایت کیا ہے؟ ان کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے۔ حکم، ان کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی ایک علاقہ ہے، اس کے تمام جتنے بھی مکین ہیں اس میں سے کچھ اسپیسیفک لوگ اگر اس علم کو حاصل کرنا ہے تو یہ باقی سب لوگوں سے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز جنازہ، تو نماز جنازہ کا بھی یہی رول ہے کہ کیا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو علم ہے، جو دین کا علم ایکسٹرا لیول پہ جا کے پڑھتے ہیں، وہ بھی فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ اگر اس علم کو حاصل کر لیں تو یہ تمام لوگوں پر کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، لیکن علم الفرائض کا رول جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کے ارکان وراثت کیا ہیں؟ تو وراثت کے 3 رکن ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مفقود ہو جائے یعنی غائب ہو جائے تو وراثت ثابت نہ ہوگی۔ مورث، وارث اور موروث۔ مورث کیا ہے؟ یعنی میت یا جو میت کے حکم میں ہو، جیسے گمشدہ۔ ایک تو ہے کہ جو انسان مر چکا، دوسرا یہ ہے کہ کوئی انسان ہے جو کہ مفقود ہو گیا، اب اس کا کوئی عطا بتا نہیں کہیں سے بھی، سے کوئی، جیسے آج کل تو ماشاء اللہ اتنی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تو وہ گمشدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے وہی والا حکم ہوگا جو کہ میت کا حکم ہوتا ہے، یعنی یہ کیا کہلائے گا؟ مورث، جس کا مال ہے، ٹھیک ہے، وہ جو چاہے وہ گمشدہ ہو یا وہ میت ہو، وہ کہلائے گا کیا؟ مورث۔ وارث کیا ہے؟ یعنی وہ زندہ افراد جو میت کا مال دینے والے ہیں، اور موروث کیا ہے؟ یعنی میت کا چھوڑا ہوا مال، زمین یا سامان وغیرہ، ٹھیک ہے، جو بھی اس کا مال ہے وہ موروث ہے، جن میں یہ ڈیوائیڈ ہوگا، جن میں یہ تقسیم ہوگا، وہ وارث ہیں، اور جس کا ہے یہ، ٹھیک ہے، جو مر گیا ہے یا جو گمشدہ ہے، وہ کیا ہے؟ مورث۔ مورث، موروث، وارث۔ وارث وہ ہیں جو کہ بعد میں جن کے حصہ ہے، جن کو ملے گا۔ موروث کیا ہے؟ جو اس کا مٹیریل ہے، جو اس کا مال ہے، اور مورث کیا ہے؟ جو کہ گمشدہ ہے۔ شرط کی تعریف اور شروط، یعنی کہ جو ہمارے پاس وراثت ہے، شرط خود کیا ہوتی ہے اور شروط وراثت کیا ہیں۔ کوئی بھی ہم فقہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اور واضح ہوگا۔ اس میں شرط ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں، علت ہوتا ہے، ہر ایک بھی کوئی بھی اصول آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ مین پوائنٹس ہوتے ہیں۔ تو شرط بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کے عدم سے دوسری چیز کا عدم لازم آئے، اور اس کے وجود سے دوسری چیز کا وجود لازم آئے۔ مثلاً وضو، اس کے عدم سے نماز کا عدم لازم آتا ہے، لیکن اس کے وجود سے نماز کا وجود لازم نہیں آتا۔ شروط وراثت کیا ہے؟ وراثت کی درج 3 شرطیں ہیں۔ میت، موروث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا، یعنی جو مورث ہے، جو کہ گمشدہ ہے یا جو شخص مر چکا ہے، اس وقت جو ہے وارث کا زندہ ہونا۔ نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا، ٹھیک ہے، تو اس میں حادثاتی طور پہ سب کے سب مر گئے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ایک والد تھا یا بیٹا تھا، سب ساتھ ہی مر گئے، تو اس میں وراثت کے تقسیم وغیرہ کا کوئی رول نہیں ہے۔ مطلب جب ان سب کی ڈیتھ ہوگی اس کے بعد ان تمام میتوں کے پھر آگے ہم وارث وغیرہ ڈھونڈیں گے، اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ باپ پہلے تھا۔ لیکن اگر اسی سچویشن میں یہ ہوا کہ ایک انسان ایک ہی حادثے میں وہ زخمی ہوا، اس کا والد یا بیٹا کوئی بھی انتقال کر گیا، تو وہ مورث کہلائے گا، اور جو وارث ہے اس وقت زندہ ہے، وہ 2-3 دن بعد جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی وقت سارے کے سارے انتقال نہیں ہوئے، اور کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے، 3-4 مہینے بعد، 5-6 مہینے بعد، چاہے کہ وہ زخمی رہا، تو وہ اس کا وارث کہلائے گا۔ تو اس میں اب کیا پہلی شرط ہمارے پاس آ گئی کہ میت یعنی مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ پھر میت کی موت کا یقین ہونا، یعنی اس بات کا یقین ہو کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ اب جس طرح ہم نے یہاں پہ مورث کے بارے میں پہلے بیان کیا تھا کہ وہ گمشدہ ہو، تو گمشدہ کو ہم کنسیڈر جو ہے وہ مرا ہوا ہی کنسیڈر کریں گے، مطلب کہ وہ اتنے عرصے تک ہمیں ملا نہیں تو ہم نے یہ ازیوم کر لیا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے پھر ہم لوگ اس کو کریں۔ پھر انشاءاللہ اس کی ایک الگ چیپٹر آئے گا کہ مفقود کا بیان، یعنی جو شخص گمشدہ ہے
اور پھر اس کے لیے کیا رولنگز ہیں کہ اگر وہ شخص بالکل واپس آ جاتا ہے، وہ مرا نہیں تھا، ہم نے اسے کنسیڈر مرا ہوا کر لیا، تو پھر اس کے اوپر کیا رولز ہیں، تو اس کا ایک الگ چیپٹر ہے، انشاءاللہ تک بالکل اینڈ پہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر وارث کے موانع کا نہ پایا جانا۔ اب وارث کے موانع کیا ہوتے ہیں کہ مطلب کہ کوئی اس طرح کی سبب تو نہیں ہے جو کہ وارث کو میت کا وارث بننے کے اگینسٹ تو نہیں ہے، وہ کیا کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وارث کے کتنے اسباب ہیں، ہر ایک کی مختصر وضاحت کیجیے۔ موانع وراثت جو ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ وراثت کے کتنے اسباب ہیں، یعنی کہ کوئی شخص کس کس طریقے سے مورث کا وارث بن سکتا ہے، وہ جو اسباب ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو اسباب وراثت 3 ہیں، جن میں سے کسی ایک کی وجہ سے وارث بنایا جاتا ہے، جیسے نسبی قرابت، نکاح اور ولا۔ نسبی قرابت کیا ہے، میت کے وہ ورثہ جو خونی رشتے کی وجہ سے وارث بنتے ہیں، ان کا تعلق اولاد یا اولاد کی اولاد سے ہو، یا اصول والدین یا والدین کے والدین سے، یا اطراف بھائی چچا ان کے اولاد سے ہو۔ 3 کنڈیشنز ہمارے پاس آ گئی، جیسے کہ آپ ابھی یہاں پہ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ہر ایک کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ چیپٹرز میں آ کے اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو ہر ایک کا پورا ڈسکشن کریں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گا۔ یہاں پہ ابھی فی الحال انہوں نے کیا کیا ہے کہ نسبی قرابت ہو، یعنی کہ وراثت کے لیے اس میں ہمارے پاس فرسٹ جو کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی مورث کا وارث بنتا ہے وہ کیا ہے، نسبی قرابت، یعنی کہ کوئی خونی رشتہ ہو جس کی وجہ سے وہ وارث بنے، اور وہ خونی رشتہ 3 ٹائپس سے ہو سکتا ہے۔ تعلق فروع، یعنی فروع کا مطلب ہے برانچز، جس سے کیا مطلب بنا ہے، اولاد یا اولاد کی اولاد، مطلب کہ وہ نیچے جاتا جائے کہ بیٹا پھر پوتا پھر پوت پر پوتا اور سو آن۔ اسی طرح اصول کیا ہے، یعنی کہ جو آپ کی جڑ ہوتی ہے، تو وہ جڑ کیا ہے، والدین یا والدین کے والدین اور پھر سو آن، یعنی دادا پر دادا، باپ دادا پر دادا، اس طرح سے۔ یا اطراف، اطراف کیا ہیں، بھائی چچا یا ان کی اولاد، یعنی کہ پھر آپ کے جو ارد گرد کہتے ہیں، پہلے تو آپ نے دیکھا کہ روٹس یا برانچز، پھر ارد گرد کون کون سے ہیں جو کہ آپ کے ہی لیول کے، جس طرح آپ کے سائڈس کے جو ہوں گے وہ کیا ہیں، بھائی چچا یا ان کی اولاد سے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور یہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 33۔ اور ہر مال میں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے حقدار مقرر کیے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ پھر نکاح کا کیا ہے، یہ سیکنڈ سبب ہے کسی بھی شخص کا کسی دوسرے کے وارث ہونے کے لیے۔ عورت کے ساتھ صحیح نکاح ہو، خواہ رخصتی و خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے تمہارے لیے نصف ہے۔ تھرڈ ون کیا ہے، ولا۔ ولا کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلام یا لونڈی کو آزاد کرے اور آزاد شدہ فوت ہو جائے، اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو تو آزاد کرنے والا اس کا وارث ہوگا۔ سپوز ایک شخص ہے، اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، ٹھیک ہے، آج کل غلام وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں، اور یہ پہلے کا وقت کا ہے جو کہ کنڈیشن تھی، اور اس میں کیا ہے کہ کوئی شخص غلام یا لونڈی کو آزاد کرے، ٹھیک ہے، وہ پورے کا پورا آزاد جب ہوا شخص جس کو آزاد کیا گیا، اس کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، جس کو آزاد کیا گیا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پھر آپ کے جو غلام تھا جس کو آزاد کیا گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس غلام یا لونڈی کا جو کہ اب آزاد ہو چکا تھا اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو، تو جو آزاد کرنے والا تھا جس نے اس کو آزاد کیا تھا وہ اس کا وارث ہوگا۔ انما الولاء لمن اعتق، یقیناً ولا وراثت کا حق اس کے لیے ہے جس نے اسے آزاد کیا۔ اب جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ موانع وراثت نہ ہو، تو موانع وراثت نہ ہو وہ کون سے ہیں، موانع وراثت کتنے اسباب ہیں، اور ہر ایک کی وضاحت اب ہم کریں گے۔ وہ اسباب جن کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ 4 ہیں، یعنی کہ جس کی وجہ سے وارث جو ہے وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ موانع وراثت کیا ہیں، جن کی وجہ سے جو وارث ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں وراثت سے، وہ کون کون سی ہیں، غلام ہونا، قتل، اختلاف دین یا ولد زنا۔ غلام ہونا میں کیا، غلام نہ خود وارث بنتا ہے نہ اس کا کوئی وارث بنتا ہے، کیونکہ اس کی تمام کمائی مالک کی ملکیت ہوتی ہے۔ ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ ولا تھا، اور اس میں غلام آزاد ہو چکا تھا،
پھر اس کے بعد اس کے نسبی رشتہ دار اگر نہیں ہوتے تو جو آزاد جس نے اس کو کیا تھا وہ اس کا وارث بن سکتا تھا۔ یہاں پہ کیا ہے کہ جو خود غلام ہو، یعنی یہاں پہ مطلب یہ ہوا کہ غلام ابھی آزاد نہیں ہوا ہے اور وہ خود ابھی غلام ہی ہے۔ پچھلے والے میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہ ولا تھی، اور اس میں یہ تھا کہ غلام آزاد ہو چکا ہے، اس کا کوئی نسبی وارث نہیں ہے، تو جو آزاد کرنے والا ہے وہ اس کا وارث بن جائے۔ اب یہاں پہ موانع وراثت کیا ہوگی کہ جو غلام ہے، ٹھیک ہے، اور نہ غلام جو ہے خود اس کا اب خود کوئی وراثت نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کی جو ساری ملکیت میں جتنی بھی ہر چیز آتی ہے وہ اصل میں کس کی پراپرٹی ہے؟ اس کے مالک کی پراپرٹی ہے، تو وہ اپنے کسی بھی مال کو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی نہیں دے سکتا، اس لیے اس کا جو مال ہے وہ کسی بھی طرح سے آگے وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک موانع وراثت ہے، یعنی کہ یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں اس کے وارث غلام کے۔ سیکنڈ ون کیا آیا؟ قتل۔ اب کیا ہے جس کی وجہ سے، یعنی جو قاتل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو قتل کرنے کی وجہ سے اس کے وہ قصاص یا دیت لازم آئے گی اس پہ، اور اس قتل کی بنا پر قاتل جو ہے وراثت سے محروم ہوگا۔ سپوز کہ اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ بیٹا ویسے تو اپنے باپ کی جائیداد کا بہت حد تک بہت زیادہ ملکیت کا مالک ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوا کیونکہ اس نے قتل کر دیا تو اس میں آ جاتی ہے ہمارے پاس لا یرث القاتل شیئا، قاتل کسی چیز کا بھی وارث نہیں بن سکتا۔ تو اگر اس طرح سے کیس آتا ہے کہ کبھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تمام مال کے لیے اس طرح، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا وارث ہی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں ایک موانع وراثت آ گیا، قتل کرنا۔ اختلاف دین یہ تھرڈ ون ہے۔ فرسٹ ون کیا تھا کہ کوئی غلام ہو، سیکنڈ ون تھا قتل، اور تھرڈ ہے اختلاف دین۔ اب اختلاف دین میں کیا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ اس میں کافی فقہی آ جاتے ہیں، اختلاف آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر مسلمان تو ساری دنیا پر قابض ہونے کے لیے تھے اور اس طرح سے، تو مسلمانوں کو کافر کے ذریعے سے وراثت ملے گی، لیکن کافروں کو مسلمانوں سے وراثت نہیں ملے گی، تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس میں ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں وائس ورثہ ہیں، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کا بن جائے، مطلب کہ ایک مسلمان کافر کا وارث بن جائے لیکن کافر مسلمان کا وارث نہ بنے۔ ایسا جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ لاسٹ ون موانع وراثت۔ فرسٹ ون کیا تھی؟ غلام ہونا، سیکنڈ قتل، تھرڈ اختلاف دین، اور فورتھ ون کیا ہے؟ ولد زنا۔ ولد زنا کیا ہے؟ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے زانی باپ کا اور باپ بچے کا وارث نہیں ہوگا، البتہ ماں کا اور اس کی ماں اس کی وارث ہوگی، یعنی جو اگر کسی نے غیر قانونی طریقے سے، یعنی کہ صحیح طریقے سے نہیں، اور کسی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیا ہے تو اس مرد کا نہ وہ وارث بنے گا بچہ، اور نہ ہی وہ وائس ورثہ، دونوں ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے، لیکن بچہ کس کا وارث ہوگا؟ اس ماں کا وارث ہوگا، اور دونوں وائس ورثہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے الولد للفراش وللآہر للحجر، اولاد صاحب بستر کے اور زانی کے لیے وطن ہے، یعنی کہ جو آپ کی صحیح طریقے سے اگر اولاد ہوتی ہے تو پھر تو آپ دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، لیکن اگر کسی نے غلط ریلیشن شپ کے ذریعے کوئی کسی سے ریلیشن شپ قائم کیا اور پھر اس کے بعد کسی کی کوئی اولاد وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ جسٹ پتھر ہے، مطلب کہ وہ جو ہمارے پاس اسٹون ٹو دیٹ، یعنی کہ رجم، سنسار کرنا، اور یہ جو سارے ہیں کہ کنوارے کے لیے اور جو شادی شدہ کے لیے جو بھی زانی وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جو رولنگس ہیں وہ ان کے اوپر آئیں گی، ان کو کسی طرح کا مال نہ بچے سے ملے گا اور نہ وائس ورثہ، دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی مال نہیں ملے گا، ہاں ماں کے ذریعے سے اس کو ملے گا، ٹھیک ہے، جو بھی کوئی بھی وراثت ہوتی ہے، یا پھر اسی طرح سے ماں کو اس کے ذریعے، ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی وراثت ملے گی، لیکن اس مرد کے ساتھ اس کا کسی بھی طرح سے وراثت کا کوئی بھی تقسیم وغیرہ کسی طریقے سے نہیں ہوگی، دونوں کے آپس میں، نہ باپ، یعنی باپ کیا کہیں گے اس کو، جو بھی غلط ریلیشن شپ سے بچہ ہوا ہے اور جو اس کا ابا ہے، ان دونوں کا آپس میں کسی بھی طریقے سے مال تقسیم نہیں ہوگا۔
پھر اسی طرح کا حکم جو کہ ولد زنا کا ہے وہی حکم لعان کا ہے. لعان کا رول جو ہمارا ہے چھوٹا سا مختصر سا میں آپ کو بتاتی ہوں. لعان کیا ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وائف کو غلط ریلیشن شپ کا اس کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لعان میں آپ کا وہی والا رول جو کہ ولد زنا کے لیے ہے وہی لعان کے لیے آئے گا. اور اس میں کیا آئے گا کہ اس میں بھی صرف ماں ہی وارث بنے گی اس اولاد کی, اور وہ اولاد جو ہے صرف ماں کا ہی مطلب دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں. لیکن اس جو خاوند تھا اس عورت کا جس نے اس اپنی بیوی پہ الزام لگایا تھا لعان کا, وہ کسی طرح سے بھی اس اولاد کا وارث نہیں بن سکتا, اور اسی طرح وہ اولاد اس خاوند کی وراثت میں کسی بھی طرح سے ان کو حصہ نہیں ملے گا. تو اس میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کی وراثت سے محروم رہیں گے. ایک آدمی نے آپ سے وسلم کے دور میں اپنی بیوی سے لعان کیا اور بچے کا انکار کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند بیوی کے درمیان جدائی کر دی. اور لعان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کے بعد میاں بیوی میں جو جدائی ہوتی ہے اس میں کسی طرح کا بھی رجوع نہیں ہو سکتا. ہمیشہ کے لیے وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کے لیے حرام ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب جو ٹرسٹ ایشوز تھے وہ بالکل ہی ختم ہو چکے ہوتے ہیں. ہاں بالکل ٹرسٹ رہتا ہی نہیں ہے. جب ایک نے دوسرے پہ الزام لگایا یا دوسرے نے پہلے پہ لگایا کسی بھی طریقے سے ہوتا ہے تو ان دونوں میں آپس میں کسی طرح کا ٹرسٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر سے ریلیشن شپ قائم کرنا کسی طرح بھی دونوں طرف سے دونوں پارٹیز کے لیے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو پاسبل نہیں ہوتا, اور خاص طور پر اس کے لیے جس پر الزام لگایا گیا ہو. تو دونوں ایک دوسرے پہ کسی طریقے سے ٹرسٹ نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے ان دونوں کا تو پھر ہمیشہ کے لیے رہتی ہوئی ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو اولاد ہے اس کو بھی کسی طریقے سے جو باپ کی طرف سے ہے وراثت نہیں ملے گی, اور نہ ہی باپ کو اس اولاد کی طرف سے کسی طرح سے وراثت ملے گی, اور بچہ عورت کے ساتھ ملا دیا جائے گا. پھر یہ اصول جاری کر دیا جائے گا جیسے کہ ہے انہ یرثھا وترث منہ ما فرض اللہ لہا. وہ بچہ اپنی ماں کا اور ماں اپنے بچے کی وارث ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے. جو نارمل والد کے لیے اور یا جو والدہ کے لیے جو بھی نارمل 1/6 جو اس طرح کی رولنگ ہے اس کے ذریعے جس سے آپ سے حصہ آتا ہے وہی والا ہوگا, اور جو بچے کے ذریعے سے جو والدہ کو حصہ ملے گا وہ سب کچھ جو ہے وہ آگے جو بھی ہم ہر ایک کا طریقہ پڑھیں گے اس میں آ جائے گا. تو اس میں ابھی تک جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں وہ کیا ہے موانع وراثت, اسباب وراثت اور وراثت کے مبادیات, ارکان وراثت اور امپورٹنس آف وراثت یعنی کہ اہمیت وراثت کے قرآن اور حدیث میں. اب ہم پڑھیں گے مختصر سا ترکہ کے بارے میں کہ اس کے مختلف امور, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آئیں گے جو مین ٹاپک ہمارا ہے کہ ہر ایک کا حصہ کتنا کتنا ہے. تو ترکہ کے مختلف امور کیا ہیں. میت کا ترکہ ورثے میں کب تقسیم ہونا چاہیے, کب تقسیم کرنا چاہیے. تو میت کا ترکہ جو 3 مراحل طے کر چکے ہیں, جیسے کہ آپ ابھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ جو سب سے لاسٹ میں ہے, جی بالکل یہاں پہ یہ جو ہے میت کا ترکہ وراثت میں کب تقسیم کرنا چاہیے. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ترکے کی جو میت ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ کو یہ 4 پوائنٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم نے ایک تابوت سا بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے, سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ترکہ جو ہے 4 مرتبے پہ جا رہا ہے, تجہیز و تکفین یعنی کہ کفن دفن کا جو انتظام ہوتا ہے. تو وراثت کا جو مال ہے اسی سے آپ میت کی جو کفن دفن کا ہے سارا سلسلہ وہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر کسی میت کے کفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہ ہو. جیسے آپ کو کوئی اس طرح کی میت ملی جس کے ساتھ آپ کو میت کے جو ہے وراثت کا جو مال ہے اس کا معلوم ہے, لیکن اس کے کسی بھی نسبی رشتہ دار یا کسی بھی طرح کا رشتہ دار اس کا نہیں معلوم کہ جس کے ذریعے اس کی تدفین ہو سکے. تو اس کا جو مال ہے سب سے پہلے وہ استعمال ہوگا کفن دفن کے لیے. پھر اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ میں کیا آ جائے گا, ادائیون یعنی کہ جو آپ کا ادائیگی قرض ہے, ٹھیک ہے, تو قرض کی ادائیگی کے لیے وہ استعمال ہو جائے گا. اور اس کے لیے کیا ہے, نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ. یہ ہمارے پاس جامع ترمذی کی حدیث ہے کتاب الجنائز میں, اور اس کا ترجمہ کیا ہے, مومن کی جان اس کے قرضے سے لٹکی رہتی ہے جب تک ادا نہ کیا جائے. تھرڈ ون کیا ہے, وصیت, ٹھیک ہے, تنفیذ وصیہ من ثلث المال یعنی وصیت جو ہے وہ پھر کیا ہے, قرآن مجید میں وصیت کو قرض پر مقدم اور تاکید کے لیے کیا گیا ہے. جو قرآن میں اگر ہم اس کی آیت کو دیکھیں تو اس میں کہا جاتا ہے
کہ وصیت پہلے اور قرض بعد میں، تو وہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم قرض کے ساتھ وصیت پہ بھی امپورٹنس دیں۔ جو رولنگ ہے اس میں جب ہم اس میں حدیث وغیرہ میں جاتے ہیں اور پھر اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو اس میں فرسٹ نمبر پہ جب بھی وراثت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اگر کوئی اس طرح کا شخص ہے جس کے لیے کوئی کفن دفن کا انتظام نہیں کر رہا تو اس کے اپنے مال میں سے جو اس کے وراثت کا مال ہے اس میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، سیکنڈ نمبر پہ اس کا قرض دیا جائے گا، تھرڈ نمبر میں اس کی وصیت وہ تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جائز وصیت کی 3 شرطیں ہیں، یعنی جو کہ آپ کے 1/3 مال ہے جس سے وصیت کی جا رہی ہے تو اس میں کیا ہے، ادائیگی قرض کے بعد تہائی حصہ یا اس سے کم کی وصیت ہو۔ جو ہمارے پاس سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام ہو گیا، پھر اس کے بعد جو مال بچا کفن دفن کے بعد اس سے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ قرض اتنا وہ قرضدار ہوتا ہے، انسان اتنا مقروض ہوتا ہے کہ اس کا جو سارا قرض ہوتا ہے وہ دیتے دیتے ہی اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں رہتا، یعنی اس کے ورثاء کے پاس تو واپس میں تقسیم کریں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جب آپ اس کے کفن دفن کر لیں تو پھر جتنا بھی قرض وغیرہ ہے وہ جتنا بھی مال کا مقروض ہے اس کے جو ورثاء ہیں پہلے اس کو تقسیم کریں، کیونکہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے جامع ترمذی کی جس میں کیا بیان کیا گیا ہے، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، یعنی مومن کی جان اس کے قرضے سے لٹکی رہتی ہے جب تک ادا نہ کیا جائے۔ تو ہم اگر اس طرح سے کریں گے کہ اس کا قرض نہیں ادا کریں گے تو اس میت کے لیے اس کے جو نفس ہے اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ادائیگی قرض کریں، پھر اس کے بعد وصیت کی طرف آئیں، اور وصیت جو ہے وہ صرف 1/3 مال میں سے ہوگی، باقی تمام وارثوں کو ہی تقسیم ہوگا۔ یہ جو اگر کوئی غلط طریقے سے زیادہ 1/3 سے زیادہ مال کسی کوئی وصیت میں استعمال کر لے تو وہ بالکل غلط رولنگ ہوگی۔ اگر کسی نے وصیت جو ہے اپنی زیادہ کر دی ہے یا کسی اس طرح سے، تو اس میں یا تو زندگی میں ہی آپس میں ڈسکس کر لیں، لیکن اگر کسی کی وصیت پتہ چلتی ہے اور بالکل ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہے تو ان کو ضرور آگاہ کر دیں، کیونکہ اس کے بعد جو ان کو عذاب ہوگا، جو ہم نے بھی آیت نمبر پڑھی تھی 13 اور 14، 13 میں بینیفٹس تھے، فائدے تھے کہ اگر آپ وصیت صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو آپ کو جنت کی نعمتیں، اور اگر آپ وصیت صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو آیت نمبر 14 جو ہم نے پڑھی تھی سورۃ النساء کی، تو اس میں اس کا عذاب بیان کیا گیا تھا۔ تو اس لیے پہلے سے ہی آگاہ کر دیں، اگر آپ کو کسی کی وصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اگر وہ کچھ غلط وصیت کرے، ان کو صحیح طریقے سے مشورہ دے دیں، آگے پھر ان کی مرضی ہے، لیکن آپ نے اپنا فرض یہ ضرور ادا کرنا ہے کہ ان کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ صرف 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں، باقی ورثاء میں ہی تقسیم ہوگا، آپ اس کے علاوہ آگے وصیت نہیں کر سکتے باقی مال کی، ٹھیک ہے۔ تو جی وصیت کا کیا ہے، 3 پوائنٹس ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ ادائیگی قرض کے بعد 1/3 حصہ یا اس سے کم کی وصیت ہو، 1/3 سے زیادہ کی نہ ہو، 1/3 سے کم کی ہو، جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، افاتصدق بالثلثین قال لا قال فبالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث کثیر، کیا میں اپنے 2/3 مال کا صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا آدھے سے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا 1/2 مال کا صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا 1/2 کا کر دے، لیکن 1/2 حصہ بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس جو حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مناقب الانصار باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عمدی لاصحابی، یہ پوری حدیث ہے، آگے حدیث نمبر 3936۔ تو اس میں باقاعدہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو مال ہے وصیت کا وہ صرف 1/3 ہی ہوگا، اس سے زیادہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاف کا یا اس سے زیادہ کا منع کیا تھا، 2/3 کا یا ہاف کا منع کیا تھا۔ سیکنڈ کیا آ جاتا ہے، ان ورثاء کے حق میں وصیت نہ کرے جو ترقے میں سے حصہ لینے والے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی کے جو وارث ہیں وہ آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ یہ وراثت میں ان کا حصہ ہوگا، تو بہتر ہے اور یہ ضروری ہے کہ ترقے میں جو وصیت ہے وہ ان کے نام نہ کی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی لے ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت، ان کو تو حصہ ملے گا ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث،
یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. یعنی ان تمام کا جو کہ آپ کو بھی چارٹ میں کچھ نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں مقررہ حصہ اور ان کے مستحقین کے بارے میں پورا تفصیل پڑھیں گے. تو اگر جو بھی ہم آگے تفصیل پڑھیں گے ان ورثہ میں سے آپ کسی کو وصیت میں حصہ دار بنا رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کا حصہ تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھ دیا ہے. تو آپ وصیت میں اگر کر ہی رہے ہیں وصیت تو ان کو نہیں کریں گے. اس سے کیا ہوگا، آپس میں رنجشیں بڑھیں گی، اور جو آپس میں ورثہ جو آپ آپس میں چھوڑ رہے ہیں ان میں آپس میں بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں، قطع تعلقی قطع رحمی، پھر اب اور ہوتے ہوتے پھر نسلوں میں چلتی رہتی ہے ساری جو دشمنی وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ چیز نہیں کرنے کہ کسی کے جو وصیت کا مال ہے وہ ان ورثہ میں تقسیم کریں. ورثہ کے علاوہ آپ کسی کو، جس طرح ہوتا ہے آپ فنڈ کے طور پہ بیت المال میں دینا چاہ رہے ہیں کسی بھی مسکین وغیرہ کو، کسی بھی آرگنائزیشن کو، NGOs کو، کسی بھی آرگنائزیشن وغیرہ کو، یا کسی بھی اس طرح کے حقدار کو کہ جو کہ آپ کے ورثہ میں سے نہیں ہے، اس کو دینا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی وارث کو اس کا حق نہیں دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید کی، ان اللہ قد آتی کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ وارث کو وصیت نہیں دے سکتے. لاسٹ ون کیا ہے وصیت کے لیے، کسی حرام کام کی وصیت نہ کریں. آپ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ آپ کی دعائیں تمام قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کسی حرام چیز کی یا کسی کی قطع تعلقی کی آپ یعنی اس طرح کی دعا نہ کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتا. باقی اس کے علاوہ تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا قبول ہونے کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں، وہ ہم آگے سارا جو ہم دعا وغیرہ کے اس کانسیپٹس میں اس میں ڈسکس کر دیں گے. لیکن یہاں پہ مین چیز کیا ہے کہ جس طرح سے حرام کمائی سے جو ہم مال کما رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس طرح سے حرام طریقے سے، تو اس وقت بھی ہماری دعا جس طرح قبول نہیں ہوتی، اسی طرح سے حرام کام کی وصیت بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اسی طرح سے کیا ہے، لا طاعۃ فی المعصیۃ انما طاعۃ فی المعروف. نافرمانی کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے. اور جو فرسٹ ون والی تھی کہ اگر وہ دونوں کون ہیں، ماں باپ، تو اس پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ مانو. تو اس میں کیا بات آ گئی، اس میں ہمارے تمام لوگ، اگر آپ دیکھیں کوئی بھی اولاد ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو بڑے ہیں، اسی طرح سے کوئی بیوی ہے، اس کے جو ہسبینڈ ہے، وہ لوگ جن کی اطاعت آپ پر واجب ہوتی ہے، آپ پر فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی اطاعت بھی اس وقت مست نہیں ہوتی، بلکہ ضروری کیا بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے جب وہ شرک کا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طریقے کا شریک ٹھہرا رہے ہوں. اب شریک ٹھہرانا صرف وہ نہیں ہوتا کہ الہ کے طور پہ، ٹھیک ہے، توحید کی بھی 3 اقسام ہوتی ہیں، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت. تو اس میں کیا ہوا کہ اب جب اللہ کے احکام کے آپ اگینسٹ جائیں گے، یعنی کہ اگر وراثت میں آپ وصیت اس طرح کی کسی حرام کام کی کریں گے تو یہ حرام کام بھی ایک طرح سے شرک کے اس زمرے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں خاص طور پہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 31، ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، لا طاعۃ فی المعصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف. نافرمانی کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ والی آیت وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی وصیت کرنی ہے تو ہم لوگوں کو وصیت کے لیے 3 مین پوائنٹس ہیں. فرسٹ ون، 1/3 مال کا حصہ ہی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا نہیں. اس کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے 3936، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کہا تھا کہ 2/3 بھی نہیں، ہاف بھی نہیں، 1/3 وہ بھی کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب 1/3 سے زیادہ آپ کو بالکل بھی الاؤ نہیں کہ اس کی وصیت کریں. سیکنڈ کیا ہے کہ ان ورثہ کے حق میں وصیت نہ کریں جن کے لیے آلریڈی پہلے سے اللہ نے حق مقرر کر دیا ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3565 میں ہے. پھر تیسرا کیا ہے، کسی حرام کام کی وصیت نہ کریں، اور اس کے لیے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 31 اور 15 اور ساتھ کیا ہے، سورہ لقمان کی خود سورہ نمبر 31 ہے، اور جو آیت نمبر ہے وہ 15 ہے، جو کہ ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ اور سو آن. اور دوسری کیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے صحیح بخاری کا
حدیث نمبر 7257 اور اس میں ہے اخبار الاحاد یعنی کہ حدود کے بارے میں جو ہے وہ پورا باب ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کیا کیا لا طاعۃ فی المعصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف. تو یہ ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہوئے ہیں وصیت کے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ ہمارا یہ 3rd پوائنٹ ہوا ہے جو بھی آپ کو فوکس ہو رہا ہے, جو تابوت بنا ہوا ہے, اور اس میں جو 3rd پوائنٹ ہے تنفیذ وصایا من ثلث المال. ٹھیک ہے, لاسٹ ون کیا ہے توزیع ترقہ علی الورثہ, ورثہ میں تقسیم. ابھی تک جو ہم نے کیا تھا اس میں ابھی ہم نے یہ صرف یہ مین 3 پوائنٹس پڑھے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ پوری جو ہماری آگے بک ہے اور یہ جو آپ کو پورا آگے چارٹ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ پورا چارٹ انشاءاللہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ہماری جو اس کے بعد نماز کے بریک کے بعد اسٹارٹ ہوگا سیشن. تو اس میں جو ہے آپ کے پاس یہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس وارث موجود ہیں, وصیت موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. تو اس وقت آپ نے کس طرح سے مال کو تقسیم کرنا اسٹارٹ کرنا ہے. فرسٹ پوائنٹ ہمارا ہو چکا کفن دفن, سیکنڈ قرض کی ادائیگی, 3rd ون وصیت میں 3 پوائنٹس, 1/3 مال ورثہ کو نہیں تقسیم کرنا, اور حرام کام کا وصیت نہیں کرنی. ٹھیک ہے, حرام کام کی وصیت کو قبول نہیں کرنا. اور پھر اس کے بعد اب 4th ون ہے جو کہ ڈیٹیل میں ہے اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آج ہم یہ 4th والے کو انشاءاللہ پورا ڈسکس کر لیں گے. پھر کل ہم اس کی پریکٹیکل ایگزامپلز وائٹ بورڈ کے ذریعے بھی آج آپ کو ہم چارٹ کے ذریعے فل سمجھا دیں گے کہ آپ کو کس طرح سے ہر ایک کی وصیت کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے, کیا 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 ہر ایک کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ اس کی جو پھر ڈیٹیل میں ایگزامپلز ہیں وہ کل کریں گے. انشاءاللہ ایک شارٹ سے آپ کو یہ کورس ہو جائے گا جس میں آپ کو ڈیٹیل تو اتنی نہیں ملے گی, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک جسٹ گو تھرو کر لیں گے تو آپ کو مین پوائنٹس پتہ ہوں گے کہ اگر کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو موقع ملتا ہے, کبھی بھی آپس میں وراثت وغیرہ کا کسی کے آپس میں کوئی ڈسکشن وغیرہ ہوتی ہے, تو اس میں اس سے آپ کو جسٹ تھوڑا آپ کی ہیلپ ہو جائے گی کہ کہاں سے ہم وراثت میں کسی طرح سے رولنگس سے آگے نکل جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ ہمیں کس چیز کو فالو کرنا ہے, قرض کو پہلے ادا کرنا ہے, کفن دفن کو پہلے کرنا ہے, یا وصیت کو پہلے کرنا ہے. تو اس میں جو تمام سٹیپس ہیں کہ فرسٹ ہمیں کفن دفن کرنا ہے, سیکنڈ قرض کرنا ہے, 3rd وصیت, پھر اس کے بعد وراثت. تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹ سیکنڈ 3rd میں سے جب تک وصیت تک آئے تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے قرض کی جب ساری ادائیگی ہو گئی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کفن دفن کے بعد اس کا مال ہی اتنا نہ رہا ہو. ٹھیک ہے, تو جو اس طرح کی آپس میں لڑائیاں یا آپس میں نجش ہوتی ہیں کہ ہمیں تو وراثت میں سے کچھ ملا ہی نہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے جس اسٹیپ تک اس شخص کو جو کہ آپ کا وہ وارث تھا, جو کسی وجہ سے اداس ہے کہ یہ ہے کہ مجھے اس کا حصہ نہیں ملا, تو اس تک وہ مال پہنچنے کا تھا ہی نہیں, اتنا مقدار میں تھا ہی نہیں. تو جب یہ اسٹیپس آپ فالو کریں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے علم ہو جائے گا کہ جو ہماری آیت ہے فریضۃ من اللہ کہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں فرض ہے وراثت ادا کرنا, تو اس کو ہم بالکل اسی طریقے سے فالو کریں جس طرح سے حدیث اور قرآن میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ آپ جیسی ہی کسی کی ڈیتھ ہوئی تو بس سارا مال لے کر کہ تم آپس میں بس یہ جو ہمیں پتہ ہے نا کہ بہن بھائی کو اتنا حصہ تقسیم کرنا. نہیں, پہلے اسٹیپس ہیں کہ کفن دفن ہو, قرض ہو, وصیت, تو پھر اس کے بعد ورثہ میں تقسیم ہو. تو یہ اسٹیپس آپ کو انشاءاللہ علم میں ہوں گے, تو آپ ان لوگوں کے لیے بھی آسانی کا باعث بنیں گے جو کہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی آپس میں کسی طرح کے کوئی بھی مشکل حالات کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو یہ اسٹیپس پتہ ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے. تو ورثہ میں تقسیم انشاءاللہ ہم بریک کے بعد کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے آخر میں جو ہمارے پاس یہ بالکل اوپر جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے بیت المال. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا ہمارے پاس اس کو آپ لے لیتے ہیں.